آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز فجر میں اسفار کرو، یعنی روشنی میں ادا کرو، کیونکہ اس کا روشنی میں ادا کرنا اجر میں بہت بڑا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرے، وہ قیامت کے دن توک سے محفوظ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کا ثواب۔ نمبر 2، یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے ہوتا رہے، تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے امراء بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پرچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے لیے بچھونا بچھا دیتے اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں نجات دلانے والی اور 3 خصلتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، خوشی اور ناراضگی میں حق بولنا۔ نمبر 3، مالداری اور فقیری میں درمیانی چال چلنا۔ اور ہلاکت میں ڈالنے والی خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، بخیلی کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔ اور یہ تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی مومن کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول ان دونوں کے ماسوا سارے جہان سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں جھونک دیے جانے کو برا جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔